ہم تو جب کبھی فیض صاحب سے اپنا موازنہ کرتے ہیں سنجیدگی سے کرتے ہیں، لیکن لوگ اسے مذاق پر محمول کرتے ہیں۔ آخر ان میں کون سی بات ہے جو ہم میں نہیں؟ وہ شاعر ہیں تو ہم ان سے زیادہ شاعر ہیں، وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں تو ہم بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ یہ فرق کچھ معنی نہیں رکھتا کہ وہ پڑھے زیادہ ہیں لکھے کم ہیں، اور ہم لکھے زیادہ ہیں پڑھے کم ہیں۔ وہ ایک انگریزی روزنامے کے ایڈیٹر رہے ہیں تو ہمارا نام بھی ہفت روزہ رہنمائے حیوانات پر جو ویٹرنری سائنس کا رسالہ ہے مدتوں بطور پرنٹر پبلشر آتا رہا ہے۔ یہ بات بے شک ہے کہ وہ جیل ہو آئے ہیں، ہم کبھی جیل نہیں گئے، خیر ہم بھی ہو آئیں گے، جیل ہم سے کوئی دور تھوڑا ہی ہے۔ ہم کئی بار اس شکایت کا برملا اظہار کر چکے ہیں کہ فیض صاحب نے ہمارے زمانے میں پیدا ہو کر ہم پر ظلم کیا، ایسا ہی ظلم جیسا غالب نے ذوق کے زمانے میں پیدا ہو کر اس پر کیا۔ آج غالب کے تو سب یوم مناتے ہیں اور اس پر ڈھیروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ذوق کا نام لیوا سوائے حلقہ ارباب ذوق کے ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، بلکہ وہ بھی اس نسبت سے انکار کرتے ہیں۔ جس محفل میں ہمارا اور فیض صاحب کا ساتھ ہو جائے، جانے کیا بات ہے کہ لوگ انہی کی طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ ہماری رائے اپنی شاعری کے باب میں اتنی ہی اچھی ہے جتنی لوگوں کی رائے فیض صاحب کی شاعری کے بارے میں۔ اس ناقدری اور زمانے کی بے مذاقی پر ہمیں جو شعر یاد آتا ہے وہ بھی اتفاق سے استاد ذوق مرحوم کا ہے۔ یوں پھریں اہل کمال آشفتہ حال افسوس ہے، اے کمال افسوس ہے تجھ پر کمال افسوس ہے۔ آج جو فیض صاحب کا نام بچے بچے کی زبان پر ہے اور ہمارا نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کے حریف تو بیان کرتے ہیں کہ وہ جیل جانے کی وجہ سے مشہور ہوئے، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا تھی۔ انہی حلقوں کا کہنا ہے کہ فیض صاحب کا بہت سے بڑے افسروں سے یارانہ ہے، کچھ ان کے ہم جماعت بھی رہے ہیں۔ ایک روز انہوں نے ان صاحبوں سے کہا کہ بھائی میری شاعری میں تو ہم مشہور ہونے سے رہے، مجھ پر کوئی مقدمہ چلاؤ تاکہ ہر طرف میری شہرت پھیل جائے، اور جیل سے نکلنے کے بعد میں اپنے خطوط چھاپوں جن کے لیے ایک اچھا سا نام صلیبیں میرے دریچے میں نے ابھی سے سوچ رکھا ہے۔ ایک صاحب کو چوری کا مقدمہ چلانے کی سوجی، دوسرے نے کہا اغوا کا مقدمہ ٹھیک رہے گا۔ اخبار والے اس کو زیادہ شہرت دیتے ہیں اور تصویریں زیادہ چھاپتے ہیں۔ فیض صاحب کو کسی وجہ سے یہ الزامات پسند نہ آئے، یہ کچھ سنگین بھی نہ تھے۔ آخر ایک مقدمہ ان کی پسند کا ان پر چلا دیا گیا اور جیل چلے گئے۔ اس کا ایک فائدہ، جیسا کہ ان کے خطوط پڑھنے سے معلوم ہوگا، یہ ہوا کہ مطالعے کا اور غور و فکر کرنے کا اچھا موقع ملا۔ بہت سی اچھی نظمیں بھی انہوں نے جیل ہی میں کہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو حکومتیں اپنے ادیبوں شاعروں کو جیل بھیجتی ہیں اچھا کرتی ہیں، ادب پر احسان کرتی ہیں۔ ہم عرض کر دیں کہ ان کے حریفوں کی اس بات سے متفق نہیں کہ فیض صاحب کی وجہ شہرت فقط ان کا جیل جانا ہے۔ جیل جانا کچھ مشکل نہیں، آپ حضرات میں سے جو شخص چاہے جیل جا سکتا ہے، اس کے لیے مطلوبہ جرائم کی فہرست تعزیرات پاکستان میں دیکھی جا سکتی ہے، لیکن ہر شخص شاعری نہیں کر سکتا۔ اصل وجہ ان کا نام بچے بچے کی زبان پر ہونے کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کا نام آسان ہے، لوگوں کو یاد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی فون پر کہے کہ بھائی میں فیض بول رہا ہوں تو سمجھیے کہ فیض احمد فیض ہی بول رہے ہیں، بلکہ اگر کسی اور کا ذکر ہو تب بھی انہی کی طرف دھیان جاتا ہے۔ ابھی اس روز ایک صاحب کا فون آیا کہ فیض صاحب ہیں؟ ہم نے کہا یہ ان کا نمبر نہیں ہے اور وہ یہاں نہیں ہوتے، وہ یا تو کوئے یار میں ہوتے ہیں یا سوئے دار چلے جاتے ہیں، خیر اس وقت وہ کالج میں ہوں گے۔ بولے اچھا تو آپ ہی 4 چھولداریاں 5 دیگیں اور 16 قناتیں بھیج دیجئے۔ ہم نے پوچھا آپ نے کہاں فون کیا ہے؟ بولے آپ ایچ نظام الدین اینڈ سن سے نہیں بول رہے؟ اس کے مقابلے میں ہمارا یہ حال ہے کہ اگر ہم فون پر کہیں کہ ہم انشا بول رہے ہیں تو کوئی عیسیٰ سمجھتا ہے اور جواب دیتا ہے عیسیٰ سیٹ کیا حکم ہے، کہ بوری سرسو چاہیے۔ کوئی ڈنشا خیال کرتا ہے اور فرماتا ہے
کہ ڈنشا صاحب آپ کے سود کی گاٹھیں ہم آج جہاز پر بار کر دیں گے، ضرور کر دیں گے۔ کوئی شاہ صاحب سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ سے اولاد نرینہ کے لیے تعویذ لینے کب حاضر ہوں۔ اگر کوئی انشاء سمجھ بھی لے تو آگے سے داد دے کر شرمندہ کرتا ہے کہ واہ واہ، کل ریڈیو سے آپ کی غزل سنی، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں۔ اول تو ہم فیض صاحب کی مقبولیت سے جلتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ وسیع الظرف آدمی ہیں، اور اگر جلتے ہیں تو قدرتی بات ہے۔ کل ہی مرزا ظفر الحسن کا مضمون ایک اخبار میں پڑھا، جس میں رقم ہے کہ ایک بار انہوں نے دانستہ یا نادانستہ ایک کوٹھی کی دیوار کو ٹکر مار دی، خود نہیں اپنی موٹر سے۔ دیوار گر گئی، گھر والے باہر بھاگے آئے، بجائے اس کے کہ ان کو زجر و توبیخ کرتے تاکہ ان کی عادت نہ بگڑے اور وہ لوگوں کی دیواریں ڈھانا اپنا معمول نہ بنا لیں، ان کی زیارت کر کے خوش ہوئے اور آٹوگراف لینے لگے اور کہنے لگے پلیز کسی روز پھر ٹکر ماریے گا، ہم ممنون ہوں گے۔ ایک مجسٹریٹ کا حوال بھی لکھا ہے، جس نے فیض صاحب کو بلا لائسنس کا ریڈیو رکھنے کے جرم میں سمن بھیج کر عدالت میں بلایا، اور جب یہ گئے تو کہا کہ معاف فرمائیے، آپ کے نیاز حاصل کرنے کا میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہ تھا، میری بیوی آپ کی غزلیں سننا چاہتی ہیں، مقدمے کی بات چھوڑیے، کسی روز شام کو تشریف لائیے، کھانا کھائیے اور غزلیں سنائیے۔ اس کے مقابلے میں ہماری مثال لیجیے کہ دیوار ڈھانا تو بڑی بات ہے، ہم سے ہمسائے کے اوپر کے مکان کا ایک شیشہ ٹوٹ گیا تھا، وہ لوگ ہماری جان کو آ گئے، حالانکہ محلے والوں نے ان کو سمجھایا بھی کہ یہ مشہور شاعر ہیں، بڑی دلگداز غزلیں لکھتے ہیں، ان کے باب میں ایسی درست زبان استعمال کرنا ٹھیک نہیں، اور پھر اس میں ہمارا قصور بھی کچھ نہ تھا، ہم ان کا شیشہ توڑنا نہیں چاہتے تھے، ہم ایسے آدمی نہیں ہیں، ہم نے تو بس تفریحاً 2 پتھر ادھر کو اچھال دیے تھے، شیشہ خواہ مخواہ ان کی زد میں آ گیا۔ یہ عدالت اور مجسٹریٹ والی واردات ہمارے ساتھ بھی گزری ہے، لیکن 100% اس طرح نہیں جس طرح فیض صاحب کے ساتھ۔ ہم نے فیض صاحب کا یہ واقعہ سن رکھا تھا، اس لیے جب ہمارے پاس بے لائسنس ریڈیو رکھنے کے سلسلے میں سمن آیا تو ہم نے مجسٹریٹ کو فون کیا کہ بھائی اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، ہم تو ویسے ہی آ کر کھانا کھانے اور کلام سنانے کو تیار ہیں، لیکن ادھر سے جو جواب آیا وہ زیادہ پر اخلاق اور حوصلہ افزا نہ تھا۔ کہنے لگے آپ کون ہیں اور کیسا کلام؟ اگلے روز عدالت میں بھی مجسٹریٹ صاحب کا رویہ مروت اور ادب دوستی سے کچھ بعید ہی تھا۔ ہم نے بہت عذر کیا کہ ریڈیو کیا چیز ہے، ہم نے تو اسلحے کا بھی کبھی لائسنس نہیں لیا، اس کے بغیر ہی رکھتے ہیں۔ فیض صاحب کا حوالہ بھی دیا کہ ان کو فقط کھانے کھلا کر اور کلام سن کر چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ غالباً کوئی دوسرا مجسٹریٹ تھا، اس نے تنبیہ اور جرمانہ کر کے ہی چھوڑا۔ ہم نے بہت دن شاعری میں فیض صاحب کا مقابلہ کیا، ان کے مجموعے چھپے، ہم نے بھی اپنا مجموعہ آب و تاب سے چھاپ ڈالا۔ ان کا پہلا مجموعہ تو جانے کتنے دن میں ختم ہوا ہوگا، ہمارا کوئی دیکھتے ہی دیکھتے چند دن میں ختم ہو گیا۔ ان میں سے آدھا تو ہم نے اپنے اہل نظر دوستوں کی نظر کیا، اور آدھا قدر شناس چھان بورے والے تول کے حساب سے لے گئے، اور شائقین کو اس کی جلدیں اب بھی بوتل والی گلی سے مل سکتی ہیں۔ وہ لوگ اس کو سستا بھی بیچتے ہیں، جو عین ہمارے مدعا اور منشا کے مطابق ہے، کیونکہ ہمارا ملک غریب ہے، یہاں کتابیں سستی ہی ہونی چاہیے تاکہ ہر کوئی خرید سکے اور ہمارے پیارے ملک میں تعلیم اور علم و ادب کو فروغ حاصل ہو۔ ہم نے تو اپنے پبلشر سے اپنی تازہ کتابوں کے بارے میں بھی کہا تھا کہ ان کی سول ایجنسی بوتل والی گلی کے کسی ڈیلر کو دو، وہ پورا اسٹاک ایک ہی بار میں اٹھا لے گا، بلکہ فولڈنگ اور جلد بندی کے اخراجات بھی بچیں گے، لیکن ان کو ابھی کاروبار کا اچھی طرح پتہ نہیں۔ اس میں ایک اور بھی مصلحت ہے، لاکھوں کی آبادی میں 1-2 ہزار کتاب کی کیا حیثیت ہے، جس کو نہ ملے وہ ناراض۔ ہمارا کلام سب کو ملنا چاہیے، خواہ 2 ورق ہی ملیں۔ اب جو ہماری کتابوں کے اوراق ہر گھر میں پہنچتے ہیں تو لوگ کھول کر ہلدی اور مرچ تو ہنڈیا میں ڈالتے ہیں، اور ہمارا کلام نہایت اشتیاق سے پڑھتے ہیں، بلکہ چاٹ جاتے ہیں۔ فیض صاحب کی کتابیں تو جو خریدے بس وہی پڑھے۔